السلام علیکم پیارے بچوں، پیاری ماؤں، آپ سب کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو دا مدرز اینڈ کڈز لرننگ اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ بچوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو چھٹیاں ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو روز کا ایک واقعہ بتایا جائے۔ یہ میرے پاس کچھ کہانیاں پڑھی ہیں تو میں روز کی آپ کو کہانی سنایا کروں گی۔ بچوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیاں قرآن کریم کے حوالہ جات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی کہانی آج ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ساری کہانی کی سمجھ آ جائے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں ناموں کا علم دیا۔ بچوں، ہمیں یہ نام کیسے پتہ ہے کہ یہ پودا ہے تو یہ کپاس کا ہے، یہ پھل ہے سیب ہے، یہ آم ہے، یہ انگور ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کی اولاد ہیں، اور ایسے جب سلسلہ چلتا رہا اولاد کا تو ہمیں بھی ان سب چیزوں کا اور ان ناموں کا پتہ چل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام پہلے جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں، لیکن اس خاص درخت کے پاس نہ جائیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت سے دور رہتے تھے۔ وہاں ایک بڑا مغرور شیطان ابلیس بھی تھا۔ شیطان ابلیس نے سوچا کہ میں انسان سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان جنت میں نہ رہیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی سازش کی۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ اس خاص درخت کا پھل بڑا مزیدار ہے، اس لیے انہیں اس پھل کا ذائقہ چکھ کر دیکھنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس کے کہنے پر جیسے ہی وہ پھل چکھا، انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف تو کر دیا اور حکم دیا کہ اب وہ اس جنت میں نہیں رہ سکتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی میرا حکم مانے گا اسے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی، اور جو شیطان کی بات مانے گا گمراہ ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ابلیس نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور وہ انسان کا سخت دشمن ہے۔ انہوں نے اچھائی اور برائی کا فرق اپنی اولادوں کو سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو کبھی شیطان کی بات نہ ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ وقت گزرتا گیا اور انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں ایک بستی بن گئی اور زمین پر انسانی آبادی شروع ہو گئی۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ آپ نے دیکھا کہ شیطان جو ہے اس کا کام انسان کو گمراہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان جنت میں جائیں اور وہاں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت سجائی ہے۔ تو آپ لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی بھی معاملے میں اس دنیا کو لے کے، ٹھیک ہے؟ اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ میں کل پھر آپ کے لیے ایک اور نبی کی کہانی لے کر آؤں گی،
اور آپ نے اس کو بھی ضرور سننا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔